السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ لوگوں کی خدمت میں آج میں پھر قربانی کے متعلق ایک اہم اور ضروری مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں قربانی جو لوگ کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی اپنے نام سے کرتے ہیں قربانی، تو کسی سال اپنے والدین کے نام سے کرتے ہیں، تو کسی سال کسی بزرگ کے نام سے کرتے ہیں، تو کسی سال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ اگر مرحومین کے نام سے یا بزرگ کے نام سے قربانی کی جائے تو جو مالک نصاب شخص ہے اس پر 2 جانور یا 2 حصے کی قربانی کرنا لازم و ضروری ہے، ایک اپنی طرف سے اور ایک والدین کی طرف سے یا کسی بزرگ کے نام سے یا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے، ورنہ اس کے ذمے جو واجب قربانی ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ لیکن حقیقت کیا ہے، آئیے آج ہم اسے جانتے ہیں۔ تو ناظرین، حقیقت یہ ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو مالک نصاب شخص ہے وہ اپنے نام سے قربانی کرے، اور اگر اللہ رب العزت نے اسے مال و دولت سے نوازا، استطاعت سے نوازا ہے، تو وہ اپنے مرحومین والدین کے نام سے یا بزرگ کے نام سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور زیادہ استطاعت سے نوازا ہے تو خاص کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے بھی وہ قربانی کرے، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تھی تو حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے 2 مینڈھے کی قربانی کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مالک نصاب شخص اپنے نام کے بجائے مرحومین کے نام سے، والدین یا کسی بزرگ کے نام سے قربانی کرے ان کی وصیت کے بغیر، تو اس صورت میں اس کے ذمہ سے واجب ساقط ہو گیا یا نہیں، اس کے ذمہ جو واجب قربانی ہے اس کی ادائیگی ہوگی یا نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے، حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح بھی وہ قربانی کر لے کہ مالک نصاب ہوتے ہوئے اپنے مرحوم والد یا والدہ کے نام سے یا کسی بزرگ کے نام سے یا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرے، تو اس طریقے سے بھی قربانی کرنے سے مالک نصاب شخص کے ذمہ جو واجب قربانی ہے اس کی ادائیگی ہو جائے گی، کیونکہ میت کی طرف سے یا میت کے نام پر یا کسی بزرگ کے نام سے قربانی کرنے کا مفہوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب میت کو یا بزرگ کو پہنچے، باقی رہی قربانی کی تو چونکہ وہ ذبح کرنے والے مالک نصاب شخص کی ملکیت پر واقع ہوئی ہے، اس لیے اس کے ذمہ جو واجب قربانی ہے اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ چنانچہ فتاوی قاضی خان کتاب الاضحیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 239 میں ہے، وَلَوْ زَهَا عَنِ الْمَيِّتِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَيِّتِ جَازَ وَلَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ مِلْكًا لِلْمَيِّتِ بَلِ الذِّبْحُ حَصَلَ عَلَى مِلْكِهِ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ عَلَى ذَابِحِ أُضْحِيَّةٌ سَقَطَتْ عَنْهُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے مال سے میت کی طرف سے بغیر اس کی وصیت کے قربانی کی تو یہ جائز ہے، اور اس ذبح کرنے والے کے لیے اس قربانی میں سے کھانا جائز ہے، اور اس گوشت کو صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ میت کی ملک نہ ہوئی بلکہ قربانی ذبح کرنے والے کی ملک پر ہوئی، لہٰذا اگر ذبح کرنے والے پر قربانی واجب تھی تو اس سے واجب ساقط ہو گیا۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب الاضحیہ میں تحریر فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وارث نے میت کے حکم سے اس کی طرف سے قربانی کی تو اس پر لازم ہے کہ اسے صدقہ کر دے اور اس میں سے نہ کھائے، اور اگر وارث میت کے حکم کے بغیر تبرعاً احسان کے طور پر اس کی طرف سے قربانی کرے تو اس کے لیے اس میں سے کھانا جائز ہے، کیونکہ یہ قربانی ملک ذابح پر واقع ہوئی ہے اور میت کے لیے ثواب ہے، اور اسی لیے اگر ذابح پر ایک قربانی لازم ہو تو ساقط ہو جائے گی، جیسا کہ اجناس میں ہے۔ علامہ شرم بلالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا لیکن اس سے قربانی کے ساقط ہونے میں تأمل ہے، تو اس پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
ارشاد فرمایا کہ علامہ ابن حمام نے فتح القدیر میں حج عن الغیر بلا امر کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ فاعل کی طرف سے واقع ہوگا اور اس سے اس کا فرض ساقط ہو جائے گا اور اس دوسرے شخص کے لیے اس حج کا ثواب ہے۔ ایسا ہی فتاویٰ تاتار خانیہ کتاب العصیہ الفصل السابع فی التضحیہ عن الغیر اور فتاویٰ بزاجیہ علی ہامش الہندیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 295 اور فتح المعین کتاب العصیہ میں بھی ہے۔ اور محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ صدر شعبہ افتاء جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا بھی یہی موقف ہے، اور عمدۃ المحققین حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے۔ حوالہ کے لیے آپ حبیب الفتاویٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 572 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور مشہور عالم دین حضرت مولانا ابراہیم چشتی صاحب قبلہ نے بھی اپنی مشہور تصنیف فضائل و مسائل قربانی میں اسی موقف کو اختیار کیا ہے اور دلائل کی روشنی میں اس کو ثابت بھی کیا ہے۔ حوالہ کے لیے آپ اس کتاب کے صفحہ 82 تا 93 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔